بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میرا نواسہ حسین چراغ ہدایت و کشتی نجات ہے۔ آج ہم انہی امام کے غم میں سوگوار ہیں، بلکہ یوں کہوں کہ کائنات حسین کے غم میں سوگوار ہوتی ہے، لیکن حسین جس کے غم میں سوگوار ہیں وہ حسین کا سفیر ہے، یعنی جناب مسلم ابن عقیل۔ جناب مسلم ابن عقیل کی شخصیت کے سلسلے میں اگر گفتگو کی جائے تو آپ امیر المومنین کے بھائی جناب عقیل کے بیٹے ہیں، اور جناب عقیل کے سلسلے میں پیغمبر نے فرمایا کہ میں عقیل کو چاہتا ہوں۔ اس کی دو وجہ ہے، ایک وجہ یہ ہے کہ میرے چچا جناب ابو طالب ان کو چاہتے تھے، دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ ان کا بیٹا مسلم میرے لال حسین کے کام آئے گا، لہذا ان دو وجوہات کی بنیاد پر میں عقیل کو چاہتا ہوں۔ جناب عقیل کے فرزند ہیں جناب مسلم۔ جناب مسلم نے اپنے عمل سے، اپنے کردار سے اس منزل تک پہنچے کہ امام معصوم نے ان کو اپنا بھائی کہا اور لکھا اہل کوفہ کو کہ مسلم ہمارے بھائی ہیں، ہمارے چچیرے ہیں، مسلم وہ ہیں کہ جن کے اوپر ہمیں بھروسہ ہے۔ جناب مسلم کی شخصیت کے سلسلے میں امام معصوم کا یہ کہہ دینا کہ یہ میرے بھائی ہیں یہی کافی ہے، اور یہی کہنا کہ جو نفس مطمئنہ ہے اسے اس مسلم پر اطمینان ہے، جو انبیاء و مرسلین کا بھروسہ ہے وہ جناب مسلم پہ اعتماد کر رہا ہے کہ مجھے مسلم پہ بھروسہ ہے۔ کیونکہ بہرحال ایک انسان جس کو سفارت و نیابت اور نمائندگی دی جاتی ہے اس کے لیے کچھ شرائط ہوتے ہیں کہ وہ شجاع ہو، وہ عالم ہو، وہ فقیہ ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ زمانے کے حالات کو سمجھتا ہو، اسے امانت دار ہو۔ جناب مسلم کے اندر وہ تمام خصوصیات اور تمام صفات موجود تھے کہ جن کی بنیاد پر امام نے اپنا جانشین اور اپنا سفیر بنا کر، اپنا نمائندہ بنا کر کوفے میں بھیجا ہے، اور اس منزل پہ کہ جو بھی حسین کا چاہنے والا ہے اسے چاہیے کہ مسلم کی اطاعت کرے۔ حسین مسلم کی بیعت گویا مظلوم کربلا کی بیعت ہے، مسلم کی اطاعت گویا مظلوم کربلا کی اطاعت ہے، اور مسلم کی نافرمانی امام معصوم کی نافرمانی، اور امام معصوم امام حسین کی نافرمانی گویا اللہ کی نافرمانی ہے، گویا رسول کی نافرمانی ہے۔ اس منزل پر جناب مسلم کی عظمت ہے، جناب مسلم کی شخصیت ہے۔ جناب مسلم کے سلسلے میں جو چیز سب سے زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ جناب مسلم کی شجاعت میدان صفین میں بھی، کہ میمنہ میں آپ نے لشکر امیر المومنین میں شجاعت کے جوہر دکھائے، اسی طریقے سے کوفے میں بھی آپ کی شجاعت مشہور ہے۔ لیکن یہ تمام کے تمام جہاد اصغر ہے پیغمبر کی نظر میں، لیکن مسلم کا جہاد اکبر کیا ہے؟ مسلم اس منزل پر ہیں، اپنے جہاد اکبر کے میدان کو بھی سر کیا ہے کہ معصوم نے انہیں اپنی نمائندگی دی ہے، ان کے غم کو اپنا غم کہا ہے، ان کی اطاعت کو اپنی اطاعت کہی ہے، ان کی ولایت کو اپنی ولایت کہی ہے۔ اور جناب مسلم نے، یعنی کتنی اہم بات ہے کہ جب طوعا کے گھر کے دروازے پر پہنچے تو بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جیسی طوعا نے کہا کہ ہم اجازت نہیں دیتے، آپ کے لیے حرام ہے، جائز نہیں ہے کہ آپ یہاں بیٹھے رہیے، جناب مسلم فوراً اٹھ گئے۔ یعنی اتنا زیادہ اس عالم مجبوری میں بھی حلال و حرام کی رعایت ہے۔ ہانی ابن عروہ نے کہا کہ میں اشارہ کروں گا، ابن زیاد آنے والا ہے، آپ اسے قتل کر دیجیے گا۔ اشارہ کرتا رہا لیکن آپ نے قتل نہیں کیا، اور جب اس نے پوچھا تو فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ ایمان دہشت گردی سے روکتا ہے اور مومن کبھی دہشت گرد نہیں ہوتا ہے، لہذا یہ جناب مسلم کا جہاد اکبر ہے۔
تمام مسائل کوفے میں امام کے نمائندے ہیں، کوفے میں امام کی نیابت ہے، کوفے میں امام کی جانب سے تنبیت لوگ کر رہے ہیں، رقوم شریعہ لا کے دے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جناب مسلم کی احتیاط یہ ہے کہ جب وقت آخر وصیت کر رہے ہیں، کہا کہ میری تلوار بیچ کے میرے قرض کو ادا کر دینا۔ یعنی جناب مسلم نے دنیا طلبی سے بہت دور ہیں۔ اگر جناب مسلم کو کسی چیز کی پرواہ ہے تو وہ صرف اور صرف حسین مظلوم کی پرواہ ہے۔ اپنے کوئی روایت نہیں کہتی کہ جناب مسلم نے اپنے بچوں کے سلسلے میں وصیت کی ہو یا جناب مسلم نے اپنے بچوں کی پرواہ کی ہو۔ اگر جناب مسلم کو کوئی پرواہ تھی تو وہ صرف اور صرف آقا حسین کی پرواہ تھی۔ یہی کہا کہ آقا حسین سے کہہ دینا کہ کوفے والوں نے بے وفائی کی ہے، کوفے والے اس لائق نہیں کہ ان کے ہاں آیا جائے، انہوں نے دغا کیا ہے، اور آقا حسین آپ تشریف نہ لائیے گا۔ آج ہم اسی مظلوم کے غم میں سوگوار ہیں جس کے غم میں خود آقا حسین سوگوار تھے۔ دنیا حسین کے اوپر اشک بہاتی ہے، حسین نے جناب مسلم پہ اشک بہایا ہے۔ دنیا جناب زینب کے اوپر اشک بہاتی ہے، جناب زینب نے جناب مسلم پہ آنسو بہائے ہیں۔ دنیا علی اکبر کے اوپر سینہ پیٹتی ہے، لیکن علی اکبر نے جس کا ماتم کیا ہے اسے مسلم کہتے ہیں۔ جناب عباس کا غم مناتے ہیں ہم، لیکن جناب عباس نے بھی جس کا غم منایا ہے وہ مسلم ہے۔ لہذا ہمیں جناب مسلم کی شخصیت، جناب مسلم کی کردار، جناب مسلم کی عظمت سے واقفیت ہونی چاہیے تاکہ ہم ان کو اپنا اسوہ، اپنا قدوہ، اپنے لیے رول ماڈل بنائیں اور ہم اس منزل پہ پہنچیں کہ آقا ہمارے مولا و آقا امام زمانہ ہم سے راضی و خوشنود ہو جائیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔